پیسے لیتے ہیں اور وہ اسکل کچھ ہے، ویزا کچھ نکلواتے ہیں، اور پھر وہاں باہر وہ جو جا کے آدمی ذلیل و خوار ہوتا ہے. تو کس سے رابطہ؟ آپ خلیجی ممالک کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں، ایک عام پاکستانی کس سے رابطہ کر کے، کون سی ایسی ایجنسیز ہیں، کون سے ایسے لوگ ہیں جو واقعی ٹھیک ہیں اور ان سے رابطہ کر کے وہاں سے. اب یہ تو آگاہی کا فقدان ہے نا جی، اس پہ کیسے قابو پایا جا سکتا ہے؟ سر عام آدمی بیچارہ کہاں کسی سے تعلقات پیدا کر سکتا ہے، معلومات دے سکتا ہے؟ وہی پھر میں کہوں گا پھر ادارے آ جاتے ہیں. بیورو آف امیگریشن ہے وہ، اور پروٹیکٹر والے ہیں. جب یہ ویزا ان کو آتی ہے، میں ایک سمجھ لیجیے مقامی ہوں سعودی عرب کا یا خلیج کا، میں نے ویزا بھیجنا ہے وہاں پر. یہ ضرورت اب اس بات کی ہے کہ وہ جو ہمارے اوورسیز میں پاکستان میں اسلام آباد میں بیٹھے ادارے ہیں، وہ بجائے اس کے پہلے کسی ایجنٹ کو پکڑ لیں اور اپنے پسندیدہ سیاسی یا دوست ایجنٹ کو دے دیں، وہ ان کو گڑ گٹالا کر کے بھیج دے. اس سے بہتر ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ جو متعلقہ کونسلیٹس ہیں جیسے کی جدہ آ رہے ہیں، جدہ میں متعلقہ کونسلیٹ ہیں، اس ریکوائرمنٹ کو یہاں بھیجیں. وہ پتہ کریں کہ یہ 6 ویزے آ رہے ہیں، یہ اس ادارے کے ہیں، اس کی مالی حیثیت، اس کی موجودگی کا پہلے وہ اس کو تصدیق دیں کہ ہاں یہ ہے. اس کے بعد جو ہے نا پھر وہ ویزا پروسیس ہو. وہاں پر ہوتا یہ ہے کہ اب یہ جو انلیگل لوگ آئے تھے، بھیک مانگنے والے آئے تھے، اللہ بچائے کہ جو غلط کام کرنے والے آئے تھے، خواتین بھی آتی ہیں وہاں، جہاں پہ جو ہے نا نرسوں کے نام پہ بھیج دیتے ہیں، پھر بیویوں کے نام پہ. کوئی تحقیق نہیں ہے. مسئلہ ہے کہ تحقیق کرنا ان کی ذمہ داری ہے پیسے کے چکر میں. تحقیق یہ ہے کہ جو متعلقہ سفارت خانے ہیں، جو متعلقہ کونسلیٹس ہیں، وہاں پھر سے ہو. اب پتہ نہیں، مجھے نہیں معلوم کہ جہاں پہ تصدیق کی جاتی ہے نہیں کی جاتی ہے، اس کا میں معلوم کروں گا کہ جب